خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ پر، آپ کی دیگر ٹیم پر، اور ہمارے نبی اطہر صاحب پر، سورج خان جو نبی ہیں، اور دیگر لوگ جو خدا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو میں آ گیا ہوں، آپ جب بھی چاہیں شروع کر سکتے ہیں یا اطہر، خدا تو میں انتظار کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں۔ ان کو ویلکم کہتے ہیں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم۔ محترم زاہد خان صاحب، یہ تو اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی کانٹراڈکٹری بات چیت ہو جاتی ہے تو ہر ایک دھرم کے لوگ، ہر ایک فرقے کے لوگ اپنے اپنے رہنماؤں کو میں دیسی بھاشا میں بول لوں واشنگ پاؤڈر سے دھونے کی پوری کوشش کرتے ہیں سر، کہ نیٹ اینڈ کلین ڈرائی کلین کی مشین میں ڈال دو، یا جیسے بھی مجھے بولنا نہیں آتا یہ باتیں، اور نیٹ اینڈ کلین کر کے دکھا دو۔ تو کیونکہ محترم زاہد خان صاحب آپ کی ٹیچنگ سے یہی ہے کہ دھرموں کا، مذہبوں کا زمانہ ختم ہو چکا، اور آپ جیسے کلیمنٹ آف نبی سے ہی کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آپ کی نالج میں ضرور یہ باتیں آئی ہوں گی کہ 1 یا 2 دن پہلے کوئی 4th خلیفہ صاحب کی نواسی، یعنی کہ نواسی کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم ناٹ رانگ، بیٹی کی بیٹی کی آڈیو 44 منٹس کی لیک آؤٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں، جس میں وہ پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز سے بات چیت کر رہی ہے اور شکایت کر رہی ہے اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا۔ اور جتنی آڈیو میں نے سنی ہے اس میں تو کہیں پہ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ ریلیجس لیڈر صاحب نے یہ کہا کہ نہیں آپ کے ساتھ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس سے بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بلکہ انسسٹ ان کو اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑا جائے، آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا، بات چیت کو ختم کیا جائے، دس اینڈ دیٹ، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں جس کو میں جینٹس ہوتے ہوئے بھی بہت شرم اور شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کرتے ہوئے، کہ جیسے بیڈ پہ ہوئی بھی باتیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ہو پایا، نہیں ہو پایا، دس اینڈ دیٹ۔ ان باتوں کے لیے آپ کیا کمنٹس دیں گے محترم؟ کیا سبھی ریلیجس لیڈرز ایسے ہی ہوتے ہیں یا یہ مسلمانوں میں ہی ایسا ہے؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، بیسیکلی میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ، ہم لوگ انڈیا پاکستان کا ایک ہی کلچر ہے، یہاں پہ ہم لوگوں نے پیدائش لیے بھی، چلو ہم تو یہی ہیں سر، جب سے پیدا ہوئے تھے، آپ لوگ تو باہر چلے گئے، آپ جرمن میں ہیں، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا میں، تو وہاں جا کے کیا مائنڈ کا اتنا زیادہ چینجنگ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ اپنی فیملی، اپنی نواسیوں، اپنی ناتیوں سے اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کیا سر؟ کہ بیڈ روم والی باتیں بھی آپ پوچھیں کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا؟ کیا اتنا زیادہ ماڈرنائزیشن آ جاتا ہے آپ لوگوں میں؟ بتائیں پلیز، شکریہ۔ مذہب کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ یہودیوں کا مذہب ہو، عیسائیوں کا، اسلام کا، یا فار ایسٹ کرسچن، بدھ اور یہ کنفیوش وغیرہ جو بھی ہے، یہاں پر ایک طاقت دکھائی دیتی ہے، پاور، اور اس مذہب کے اندر وہ رول جو ادا کرتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے دیتی۔ کھلے ماحول کی آزادی کو کہتے یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے تمام آزادی، اس کے بولنے کی، فریڈم آف اوپینین، خیال جو بھی چاہیں، اس کو یہ روک دیتے ہیں، جس کے نتائج پھر بعد میں بڑے خطرناک نکلتے ہیں۔ یہی صورتحال جو آپ نے ایگزامپل دیا ہے اس لڑکی کا، یہ معاملات کوئی آج سے نہیں شروع ہوئے، یہ کھچڑی، یہ گند، یہ تو کافی عرصے سے ہے، بات اب آگے کھلی ہے، کیونکہ جب بھی مذاہب کا یا طاقتور لوگوں کا معاملہ جب کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ پھر باتیں تاریخ اپنے ثبوت فراہم کرتی ہے۔ تاریخ لکھی جب جاتی ہے جب ان لوگوں کی اجارہ داری نہیں رہتی۔ اب وہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا یورپ میں جا کے آدمی اتنا
آگے نکل جاتا ہے کہ ایسے سوالات پوچھے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ غالباً یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتے کی دم 12 سال رکھی, جب پھر کھولی گئی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی. یہ ہمارے انڈین ایشین پاکستانی مینٹیلٹی ہے جو یورپ میں جا کے بھی نہیں بدلتی. جو میرا مشاہدہ بتاتا ہے کوئی اکا دکا کوئی لوگ ہوں جو نکل جائیں تو نکل جائیں اس ماحول سے, ورنہ پڑھے لکھے بھی یہ ظاہری ہے. تو میں تو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ ان کا چھٹا جو خلیفہ تھا وہ ان سے بھی کیا گزرا تھا. پھر ان کے خلفاء جو تھے وہ آپس میں بٹ گئے. افریقہ کا کوئی اور تھا, یورپ کا کوئی اور, ایشیا کا کوئی اور. تو ابھی تو اور معاملات سامنے پیش آئیں گے جو ان لوگوں نے دبا کے رکھے ہوئے تھے, کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ باتیں تو انکشاف ہونے ہو. محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ, ریلیجس معاملات جو ہیں شاید کم سے کم انڈیا پاکستان میں تو ایک جیسے ہی ہوں گے. یہاں پہ جب ایک طرح کی دکانداری چل نکلتی ہے, یعنی کہ ہمارے یہاں گول تکیے بولتے ہیں, آپ بھی پاکستان کی پیدائش ہے سر, آپ بھی جانتے ہوں گے, گول سے تکیے ہوتے ہیں جس میں یہ مولانا بڑے بڑے داڑھی والے موٹے پیٹ والے یا کوئی بھی طرح کے ریلیجیس لیڈرز اس پہ ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں سفید سی چادر بچھا کے, اور سب سے بڑے دھرماتما یہی بنتے ہیں اور ہر طرح کا استحصال کرتے ہیں. یہ لیڈیز کا, لڑکیوں کا, بچیوں کا دھرم کے نام پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں سر. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ بات کھلتی نہیں ہے, اوپن نہیں ہوتی ہے, اور کتنے ہی کیسز یہ خراب کر چکے ہوتے ہیں. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بھی معاملہ اسٹرانگلی یا بریولی کوئی سامنے آ جائے, اور یہ انڈیا کے اتہاس میں بہت ملتا ہے, یہاں پہ 3 ریلیجن ایک ہی ساتھ کے مانے گئے ہیں, جس میں نام بھی لے لیتا ہوں, آشا رام باپو جی, رام رحیم جی, اور ایک اور کون سے ہو گئے ہیں, رام پال جی. ان تینوں نے لگ بھگ اپنی سلطنت ٹائپ بنا لی تھی, اور ہر طرح کی عیاشیوں میں طرح طرح کے یہ لوگ ملوث تھے. اور جب ان کا انجام ہوا اور 1-2 لوگوں نے آگے بڑھ کے کیس فوٹ اپ کیے, کورٹ میں وہ چلے, تو آج تینوں ہی کے میرے خیال سے جہاں تک میں اگر غلط نہیں ہوں, تینوں کے مقدر میں آخری سانس کی تک کی جیلیں لکھی گئی ہیں محترم. تو جب دنیا کے سامنے یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ان لوگوں نے ریلیجیس لیڈرز کی چادروں میں کیسا لبادہ اوڑھ رکھا تھا, تو پھر کیا بس یہی کہیں کہ بیوقوفوں کی کمی نہیں غالب. پھر یہاں انڈیا میں یہ دیکھنا ہے کہ پھر انویائی ان کے یعنی کہ ماننے والے فالوورز پھر ہزاروں لاکھوں کی تعدادیں بن جاتے ہیں محترم. تو کیا لوگوں کی مینٹلٹی ہے یہ کہ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں, اپنا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں, ایک عقیدہ بھی رکھتے ہیں ایک آدمی پہ, ہم تو انڈیا کی بات لے لیں سر, اور جب اس سے دھوکہ کھاتے ہیں یا اس کی اصلیت سامنے آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو لوٹا ہوا محسوس تو کرتے ہیں, بٹ پھر بھی لائنیں لگا کے اس کے اگلے ایسے آدمی کی تلاش میں رہتے ہیں یا ویلکم کرنے کو تیار رہتے ہیں کہ اپنا ہارڈ ارن منی بھی اس پہ برباد کرے, اور اپنی لیڈیز اپنے گھر والوں کو بھی. یہ کیا ہے سر, بتائیں. شکریہ. بابا رام رحیم یا وہ باپو جو جیل میں پھنسے ہوئے ہیں, یا یہ پاکستان کے جاہل جو مذہب کی انتہا پسندی میں سب کو ڈرا دیتے ہیں, یہ سب کو آپ شامل کر لیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جڑ کہاں سے شروع ہوئی. اگر اس جڑ کو دیکھنا ہے آپ, تو میں ایک ایک کر کے کیا اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ چیزیں آپ کے سامنے باہر نکال کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کام محمد صاحب کے دور میں ہی ہوئے, اور وہاں بھی اجازت داری تھی. مجالے کوئی اپنا چس یا کچھ ایسی حرکت کر جائے یا ایسی آواز اٹھائے تو سوائے موت کے کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ ادھر آ جائیں کرشن کے دور میں, تو میں آپ کو کھول کے باتیں بتا دیتا ہوں کہ جو کرشن نے کام کیے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جاہلیت کی انتہا پسندی اور آج بھی ہو رہے ہیں. اب ہندوستان تو خیر تھوڑا سا آگے ہے کیونکہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے.
لیکن پاکستان کے اندر یہ جاہلیت کا دور جو ہے اس کا اینڈ کب ہوگا کوئی نہیں جانتا. یہ مذہب کی انتہا پسندی اور وہ جو چاہیں کرا لیں، اور آج بھی جو آزادی اور جو عورتوں کے حقوق یا جو کچھ بھی ہے ان کو پامال کیا جا رہا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک معاشرہ ایجوکیشن نہیں پائے گا، اپنے فیصلے خود نہیں کرے گا، یہ معاملات ہوتے رہیں گے. قائد اعظم نے ایک بات کہی تھی جو بالکل ٹھیک تھی کہ ریلیجن has nothing to do with the affair of the government. It must be separate from democracy. کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. چلو کاغذات میں تو آگے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو بھی اگلی دنیا میں پہنچایا اور اس کانسٹیٹیوشن پر کوئی بھی عمل نہیں کرتا. تو حقیقت حال یہ ہے کہ تعلیم جو ہے یورپ میں انہوں نے کوشش کی کہ ہر بچے کو بنیادی تعلیم ملے، اور وہ کوشش کے نتائج یہ نکلے کہ پھر انلائٹمنٹ کا دور شروع ہوا. انسانوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ خود شروع کیے، انڈیویجول نے اپنی رائے دی اور اپنا قلم کی طاقت استعمال کی. پھر مارٹن لوتھر 1517 کا دور تھا، 1517 دور، جس میں کیتھولک کا جو یہ انتہا پسند تھی وہ دھڑام سے گری. تو پھر ایجوکیشن کو ان لوگوں نے عام کیا، جس کی وجہ سے ایسے نتائج آئے کہ ہر فرد اور خاندان اور سوسائٹی اپنے فیصلے خود کرنی شروع ہو گئی. یہ معاملات جو ہیں یہ ابھی شروع ہوئے ہیں، یعنی کہ اسلام میں عورتوں نے آوازیں اٹھانی شروع کی ہیں، مڈل ایسٹ میں، اپنا ایشیا کے اندر. اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، 2030 میں یہ حالات بدلیں گے اور یہ بڑے بڑے جو نمبردار ہیں مذہبی انتہا پسند، یہ دھڑام سے ان کی عمارتیں زمین پہ جا گریں گی اور ایک نیا دور شروع ہوگا جو مسلم ورلڈ، ریلیجس ورلڈ، وہ کلیپ ہو جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، یہ مذاہب سے تنگ آئے ہوئے لوگوں کے لیے ایک شعر ہے. یہ قفس ہی عزیز ہے مجھ کو، یہ قفس ہی عزیز ہے مجھ کو، یہاں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے پھر چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. فرام خالد نوید، ساؤتھ افریقہ. آزادی کا گلا گھونٹ کر ان لوگوں نے قبرستان بنایا بتا کہ آشیاں جل گیا، گلستان لٹ گیا، ہم قفس سے نکل کر کدھر جائیں گے، کتنے مانو سیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. تو اتنے اس سیاد جس نے ہمارے پری کاٹ دی ہے اس سے ہی مانوس ہو گئے. لیکن اب یہ قبر پھٹے گی. اب حقیقت حال کو چھپایا کبھی بھی نہیں جا سکتا. یہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے بڑے وار لارڈ، ڈکٹیٹر، بادشاہ، حکومتیں آئیں، جو مظالم انہوں نے کیے، وہ تو قبرستان میں پہنچ گئے، پھر تاریخ نے ان کے بھیانک چہرے دکھائے. تو اب یہ جو نیا دور شروع ہوگا، یہ جو نیا دور ہے، یہ ٹرانسپیرنٹ کا دور ہے، اور اب نئی بہاریں آئیں گی جنہیں دیکھ کے ہم خوش بھی ہوں گے، حیران بھی ہوں گے، اور ہمیں سبق بھی سیکھنا پڑے گا. محترم زاہد خان صاحب، میرے دیکھنے میں یہ بات آئی ہے اور پریکٹیکل بھی میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں اس طرح کے، کہ جو بھی کسی ریلیجن سے ٹھیکے دار ہوتے ہیں، ان کو آپ مولوی ملا کہہ لیجیے، لیڈرز کہہ لیجیے، قائد کہہ لیجیے، کیونکہ انہیں عام لوگوں سے زیادہ پتہ تو ہوتا ہے ریلیجن کا، اور انہیں اس کے لوز پوائنٹ بھی پتہ ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ گناہ
हो जाएगा, पाप लगेगा। मैं हर एक रिलीजन की ये बात कर रहा हूँ सर। तो कुछ नहीं होता, ये जो हम डराते हैं आवाम को, असलियत में ना इन चीजों की सजा मिलेगी ना कुछ होगी, तो इसलिए वो बेफिक्री से पाप करते हैं। इसलिए प्लस उनके तकद्दुस की चादर ओढ़ी भी होती है उनके परिवारों ने, इसलिए वो अपने ही घर की बच्चियों से इस तरह की गलत हरकत शुरू में करना शुरू कर देते हैं। और जब एक बच्चे को पता ही नहीं चलता, उसका यूज टू कर दिया और उसकी पूरी जिंदगी इस्तेहसाल करते हैं, और धार्मिक हिसाब से वो बेफिक्र होते हैं कि सजाएं तो मिलनी नहीं है, वो तो हम आवाम को डराते हैं। तो क्या ये साइकोलॉजी जो मेरी भी समझ में आती है, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, इस चीज को आप एग्री करते हैं, मानते हैं सर, कि जो भी लीडर्स हैं जिनके हाथ में ये पावर है धर्म की या कुछ की, वो बेफिक्र होकर ऐसे पाप ऐसे गुनाह करते हैं? आप क्या कहते हैं सर, बताएं। शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ये हकीकत है, लेकिन वो ये पाप या काम इसलिए करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, और ताकत भी उनके साथ होती है। और अगर आप थोड़ा सा तारीख को उठा के देखें तो ऐसे मजहबों पे या ऐसे लोगों पर जब भी इनकी इमारत धड़ाम से नीचे गिरी है, इसको गिराने वाले इनके अपने ही लोग थे, जिन्होंने ये अंदर से मामलात जो है वो जानते थे। अब मार्टिन लूथर जो था वो कैथोलिक सिस्टम का एक खास रुकन था, और उसी ने इस कैथोलिक की इमारत को गिराया जब उसने 19 नुक्ते पेश किए, पॉइंट पेश किए, जिसके अंदर उसने बताया कि कितना गलत निजाम अंदर से है। तो हमेशा यही होता है, ऐसा निजाम जो ताकत के नशे में अपने हर ख्वाहिशात को पूरी करना शुरू कर दे, इस निजाम को गिराने के लिए कोई बाहर से ताकत नहीं आती, क्योंकि इनके पास ताकत होती है, इंतहा पसंदी होती है, ये सारे इख्तियारात छीन लेते हैं। तो हमेशा इस निजाम को तारीख बताती है कि अंदर के लोग ही गिराते हैं, चाहे वो सियासत का निजाम हो, अंदर से ही वो लोग आते हैं जो इस सियासत के जो बदसूरत शक्ल है उसको फिर सामने लेके आते हैं। अब ये दौर कब तक जाएगा, ये सवाल ये है। ये दौर 2030 से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसे कहा जाता है अजारादारी, वॉरलॉर्ड, मजहब की ताकत या बादशाही निजाम, जो मर्जी कह लें, या सियासी ताकत है। ये निजाम को क्लैप होना ही होना है। इसका वक्त जो मैं देख चुका हूं वो ये है कि 2023 के अंदर लोगों में इतनी बेदारी आ जाएगी कि वो इस निजाम को झटके से अपने से दूर करेंगे, और फिर इनकी सारों की इमारत क्लैप होगी और नए निजाम की बुनियाद पड़ेगी। मोहतरम जाहिद खान साहब, मैंने तो अक्सर करके ये देखा है, खास तौर से इंडिया में, और ये भी एक सच्ची बात है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि आज तक भी कभी कोई ऐसा मौका हुआ ही नहीं कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं। हाँ, आप प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो खुदा बेहतर जाने। तो सर हमारे यहाँ तो ये हुआ है कि जब इस तरह के रिलीजियस लीडर्स उभरते हैं, उन्होंने जायदादें, प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा बना ली होती है, ना ये कि सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन अब्रॉड में भी। और एक तो आशाराम के नाम से जो यहाँ पे हुआ था, उसका एक बेटा भी था, दोनों ही गलत मामलात में वो मुलव्विस हो गए थे। और आशाराम बापू ने तो अपना एक हेलीकॉप्टर तक खरीद लिया था, इतना पैसा उसने खरीद लिया था। पूरी जमीनें, सैकड़ों कनाल, सैकड़ों बीघा, क्या बोलना चाहता होगा आपकी साइड सर, और एक तरह से नाम निहाद सल्तनत के वो मालिक हो गए थे। और ये बात भी सच है कि पॉलिटिकल लीडर्स भी उन लोगों के यहाँ आना जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंधविश्वास तो कहीं भी हो सकता है। और इस बलबूते पे वो लोग ये सोचने लगता है कि सियासत या पॉलिटिकल लीडर्स उनकी जेब में है। बट कम से कम इंडिया में तो हम गवाह हैं इस बात के कि कानून का डंडा जब पड़ता है, यानी कि कोर्ट से यहाँ पे अंतिम छोर है, और जब कोर्ट्स के डिसीजन आते हैं तो सारे वो पॉलिटिकल लीडर भी इधर उधर हो जाते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं सर। और कोर्ट्स ने ही, मैजिस्ट्रेट ने उन लोगों के नाम लिख दी है जिंदगी के आखिरी सांस तक की जेल। तो किस काम का हुई वो सल्तनत, किस काम के रहे हेलीकॉप्टर, इस काम की नहीं वो जायदादें, तो उनका अंजाम तो ये हुआ।
تو محترم آپ نے جیسے ابھی کہا، میں تو 2030 سمجھ رہا تھا، یعنی کہ 2030 کی بات کر رہے ہیں، بٹ لاسٹ آڈیو میں مجھے لگا آپ نے 2023 بتایا، تو اس میں تو سمجھو 21 بھی ختم ہو رہا ہے، تو 1 سال یا 1.25 سال کا پیریڈ رہ لیجیے. تو آپ اپنے حساب سے جماعت احمدیہ جو ہے، ابھی بھی ان کے کافی سینئر ہیں، کافی بزرگ ہیں احمدی، وہ کافی دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ وہ سینکڑوں بیعت کروا چکے ہیں، ہزاروں بیعت کروا چکے ہیں. طاہر خان صاحب فرام امریکہ آج ہی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ ان لوگوں کی جو خلافت چلی آ رہی ہے یہ تا قیامت ہے، قیامت تک چلے گی. تو وہاں میں نے اس میں کمنٹ بھی لکھا تھا، میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی خلافت قیامت تک چلنی ہے پھر تو نبی تو کوئی آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی تو کوئی مسلمان لوگ تو جو ہے جنرل والے وہ تو ماننے کے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ تلواریں توپے رکھی کوئی نبی نہیں آ سکتا. احمدی جماعت ہی کہتی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، بٹ جب ان کا موقف یہ ہے کہ ان کی جماعت کو چلانا ہے قیامت تک، تو یہ تو نبی کو ویسے نہیں مان دیں گے کسی کو. تو جماعت احمدیہ کا مستقبل فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بیکاز یو آر اے کلیمنٹ آف نبی، آپ بھی نبی کے دعوے دار ہیں، تو آپ کے حساب سے جماعت احمدیہ کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ جیسے کہ یہ اسکینڈل سے بھی ابھر کے سامنے آیا ہے، سچائی اور رپورٹس وغیرہ تو میرے خیال سے درج ہو چکی ہیں پولیس میں، جو بھی انویسٹیگیشن ہوں گی وہ سب الگ باتیں ہیں، بٹ کیونکہ آپ روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بتائیں. شکریہ. جیسے کہ یہ 44 منٹس کی آڈیو برسر عام آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک طرف جو وکٹم ہے وہ ہے اور ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ سپریم لیڈر ان کے خلیفہ صاحب کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ انویسٹیگیشن میں پراپر انویسٹیگیٹ ہو جاتا ہے، کورٹ میں چلتا ہے، تو جو کلپریٹس ہیں ان کو آپ سزا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ پیسہ روپیہ پریشر انوالو ہونے کے چانسز ہیں کہ لڑکی کے خدا نخواستہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لو کہ بھائی ایسی تھی ویسی تھی، ڈبل پیسہ تھا، مائنڈ لیول کم ہے، یا مینٹل اسٹیٹس اس کا خراب دکھا دے، یا پریشر دکھا کے مقدمہ واپس کروا دے، یا یہ کہ لندن یا انگلینڈ کی جوڈیشری کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ پیسہ کھا کے مال بکاؤ ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے، کیونکہ ہم کسی کنٹری میں اس طرح کمنٹ نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہ وہاں پہ جسٹس چلتا ہے؟ ان ریگارڈنگ سب چیزوں کے بارے میں پلیز اپنے خیالات دیں اور ڈیٹیلس سے دیں سر. شکریہ. مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ یہ معاملات جو اب شروع ہوئے ہیں یہ بہت دیر سے شروع ہوئے ہیں. اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ اس نظام کی سختی، اجارہ داری، اور اس نظام کو کیتھولک ٹائپ نظام جو ہر اپنی جماعت کے فرد پر سختی کرتا ہے، اس لیے یہ باتیں کھل کے سامنے نہیں آ سکی. اب یہ ہے کہ اگر وہ برٹش میں وہ کیس کرے گی عدالت میں، ایک بات تو لازمی ہے کہ یہ پنڈورا باکس کھلے گا اور نہ جانے کتنی بڑی لسٹ سامنے آئے، اور پھر برٹش جو عدالتیں ہیں وہ پاکستان کی عدالتیں تھوڑی ہیں کہ وہ اپنا پیسے لے دے کے کام کر دیں گے. انہوں کی جو پھر انویسٹیگیشن ہوگی اس میں کون کون آئے گا، کیسے کیسے پھنسے گا، پھر یہ لمبی داستان ہوگی کہ یہ داستان سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، نالا آتا ہے لب پہ تو معذور ہیں ہم. تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اندر سے جماعت جو ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے. اندر سے لوگ اب اس جماعت کو ہلا رہے ہیں. اب کیونکہ یہ نظام بہت طاقتور ہے اور یہ گرتے گرتے گرے گا، لیکن اس میں گرنا ضرور ہے. جو میں نے بات کہی تھی وہ میں نے کہی تھی 2030 کوئی 9 سال مستقبل کا میں نے بات کی تھی کہ اس نظام میں اجارہ داری، وار لارڈ، حکومت کی نشے، جمہوریت کا غلط استعمال اور یہ مذہبی لیڈر سبھی آ جاتے ہیں. ان کی دیواریں اور ان کی جو جڑیں ہیں وہ ہل کے سامنے آئیں گی، اور لوگ اتنے برسن ہو جائیں گے کہ اس نظام کی سب ہی لپیٹ دیں گے. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مذہبوں کی بھی سب لپٹ گئی،
خدا نے کہا ہے اور اس غلط نظام کی سب بھی لپٹے گی جو جس نے فریڈم آف اوپینین، فریڈم آف وومن رائٹ، فریڈم آف ایکول رائٹ سب کا جنازہ نکالا ہوا ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ ان کا چھٹا خلیفہ جو ہوگا وہ کیسے بنے گا. اس میں بھی پھر مجھے تو انتشار نظر آ رہا ہے، لیکن جو دکھایا گیا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ میں نے ان کا شرازہ بکھرتے دیکھا، بلکہ ان ٹکڑے دیکھے کہ افریقہ کا کچھ اور تھا، یورپ کا کوئی اور تھا، یعنی کہ آرگنائزیشن بن گئی تھی. انڈیا پاکستان کا کوئی اور تھا. تو ایک ایسا نظام پھر آیا جس میں طاقت بالکل بھی نہیں تھی. جماعت احمدیہ کا نظام جو ہے پھر ایک یہودی نما نظام ہوگا، یعنی کہ پیسے ان کے پاس کافی آ گئے ہیں. پیسے تو خیر جیسے آپ نے بتایا وہ اشرام وہ باپو اس کا بیٹا، پیسے تو ان کے پاس ہی بہت تھے. لیکن جب یہ گرفت میں آتے ہیں جسٹس، کیونکہ مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا جسٹس سسٹم اور ایشیا کا بہت مضبوط ہو جائے گا، پاکستان کا بھی، اور پھر وہ جسٹس سسٹم جو ہے وہ ان کی جڑیں ہلائے گا. تو ان کی طاقتیں، ان کے پیسے، ان کی دولتیں کوئی کام نہیں کریں گی. اور یہ ہوگا اس لیے کہ ایجوکیشن نظام کی طرف جب انہوں نے پر کاٹے ہوئے تھے عورتوں کے کہ ان کو پردے کے پیچھے رکھو، ان کو پیچھے رکھو، گھر تک بیٹھے، وہاں سے باہر نہ نکلیں، یہ نظام تو اتنا بدصورت ہے کہ اس کو پاش ہونا ضروری ہو گیا ہے. اور جو عورتیں چاہے وہ عرب کی ہوں یا ایشیا کی باہر آتی جائیں گی، اس نظام کا جنازہ ہر روز نکلے گا اور آپ دیکھا کریں گے. محترم ساجد خان صاحب، ایکچولی جو میں آشا رام کا یہاں پہ نام لے رہا ہوں، اس کے پاس ایک ہی بیٹا تھا. آشا رام کو جب گرفتار کیا گیا تو اس نے تو بہت ڈرامے کیے تھے ایکسپٹ کرنے میں اپنے گناہوں کو، اور اس بیچ میں 1-2 مرڈر بھی کرائے گئے تھے گواہوں کو ختم کرنے کے لیے. بٹ یہاں کے قانون نے بہت اچھی گرفت کر رکھی تھی، تو اس کو ان کی بھی سزائیں اب اور زیادہ مل رہی ہیں جن کے اس نے مرڈر کرائے تھے. اس کا جو بیٹا تھا وہ پورے انڈیا بھر میں چھپتا پھرتا رہا تھا، بھیس بدل بدل کر، کبھی پنڈت بن کے داڑھی رکھا کے گھومتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا. اس نے جب تک وہ بچتا رہا پولیس سے جب تک تو چلیے الگ بات ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ مقبری ہوئی، اس کو پتہ چلا، ایگزیکٹ لوکیشن اس کی پتہ چلی، اور جیسے ہی اس پہ ایجنسیز نے ہاتھ ڈال دیا اور وہ گرفتار ہوا سر، اس نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اس نے فوراً یہ کہا نیچے قدموں میں بیٹھ کے کہ جی ایسا ہے کہ نہ تو مجھے مارو، نہ پیٹو، نہ سوال کرو، جتنے بھی میرے اوپر الزام لگائے گئے ہیں سارے کے سارے مجھے قبول ہیں، اور جہاں جہاں آپ کرانا چاہتے ہو سائن کرا لو، بٹ مجھے مارنا مت، سارے گناہ میں نے کیے. تو اس نے ویسے قبول کر لیا تو دونوں کے دونوں باپ بیٹے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا انجام تو یہ ہو گیا. اور سر ریلیجن کی باتوں میں اور ان کے ٹھیکیداروں میں اس طرح کی باتیں سن کے تو پھر یہی صحیح لگتا ہے کہ کسی بھی چکروں میں نہ پڑا جائے، بس اللہ کا، خدا کا اور بندے کا معاملہ رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی کام ہم لوگوں کو دے رکھے ہیں، چاہے وہ بزنس کے ہیں، چاہے وہ سروس کے ہیں، اس پہ دھیان دیا جائے. اور صبح کو اٹھ کے یا جس ٹائم بھی آپ بھی شکر کر سکے اٹھ کے شکر ادا کرنا چاہیے بھگوان کا، المائٹی کا، ایشور کا، اور اپنی زندگی نیکی کے ساتھ بسر کرتا رہے. اور سچ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا ان دا اینڈ کہ سچ میں ہم جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، پاپی لوگ ہیں، بٹ ایسے لوگوں سے کروڑوں درجے اچھے ہوتے ہیں محترم ہم لوگ، کیونکہ اس طرح کے پاپوں میں انوالو نہیں ہوتے. بہت شکریہ. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات کے مطابق خدا کی بادشاہت ہوگی، کیا اس بادشاہت میں جو نظام ہے لین دین کا، بینکنگ کا، جو مسئلے مسائل ہوں گے ان کا وہ ایسے ہی رہیں گے یا ان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تھینک یو. یہ باپو رام اور اس کا جو بیٹا تھا، اس عمارت کو اتنا مضبوط کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا یہ مودی وہاں نہیں جاتا تھا؟ یہ جو وزیر اعظم بنا ہے اب،
کیا یہ سیاسی طاقتور لوگ جا کے اس کے قدموں کو نہیں چھوتے تھے؟ کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی. تو ایک تو یہ نظام ہے جو اس نظام کو انتہا پسندی کے یہ پھر اپنے اس نظام کو مضبوط کرتے ہیں، چاہے وہ علماء کا نظام ہو، انتہا پسندی کا نظام ہو، مذہبی نظام ہو. یہ لوگ تھے جنہوں نے اس نظام کو، تبھی تو وہ کہتا تھا کہ اس نے یہاں تک کہا کہ مجھ پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا، وہ عائشہ رام جو اس کا بیٹے نے نہیں، اس کے باپ نے کہا، اس کی میں کرسی غائب کرا دوں گا. یعنی اس میں اتنا نشہ آ جاتا ہے. اور جو دوسرا سب سے زیادہ غلط نظام ہے جس کو بدلنا ہوگا، وہ ہماری میڈیا کی طاقت ہے، جو اپنے آپ کو جہاں چاہے غلط استعمال کر کے حکومت کا، مذہبی پیشواؤں کا، جہاں بھی چاہے بیڑا غرق کر سکتی ہے. یہ جو ہے میڈیا، یہ ضمیر ہے قوم کا، لیکن یہ ضمیر اتنا بھیانک ہو گیا ہے کہ اس نظام کو بھی تباہ ہونا ہے. کوئی ایسے نظام کی بنیاد پڑے گی جو انصاف اور جسٹس پہ ہوگا میڈیا کا. بس یہ کوشچن آف ٹائم ہے. جب ہم خدا کی بادشاہت کا نظام کہتے ہیں تو نہ خدا بادشاہ ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کام کرے گا. خدا کی بادشاہت کا تعلق انسان کے دل سے ہے. جب دل بدل جائیں گے تو پوری انسانیت کا نظام بدل جائے گا. اب یہ جو جمہوریت ہے، جو دماغی جمہوریت ہے، ابھی تک جہاں جہاں یہ چاہتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر جمہوریت کے اندر ہی یہ اپنی اجارہ داری بھی قائم کر دیتے ہیں. لہذا اس جمہوریت کے نظام میں بھی انقلاب آئے گا. اس انقلاب کو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ 2030 یا 40 کے درمیان جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ بڑے بھیانک ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ جمہوریت کا نظام شفاف ہو جائے گا، جس میں فرد کی آزادی، خاندان کی آزادی، سوسائٹی، قوم اور دنیا کی، یہی نظام جمہوریت کا جو ہے، جب آپ بینک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے فائدہ بھی لیں. تو یہ نظام اتنی اعلیٰ حالت پہ چلا جائے گا، جمہوریت کا نظام، آزادی کا نظام، آزادی عورتوں کے لیے، آزادی انسانوں کے لیے، ہیومن رائٹ، یہ اتنے آگے چلے جائیں گے. اس کے بعد جو اگلی صدی شروع ہوگی وہ نظام ہے روحانیت کا. اس روحانی نظام جو ہے وہ سبجیکٹ اختیار کر جائے گا جمہوریت پہ، کیونکہ روحانی نظام جو ہے وہ اندھا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ویژن دیتا ہے وہ موت سے بعد کا ویژن دیتا ہے. تو جب انسانیت یہ دیکھ لے گی کہ موت کے بعد بالکل حقیقی زندگی ہے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے انسان کو اپنے میں کیا کیا چینجنگ لانی پڑیں گی، تو پھر جو ہے یہ جمہوریت آبجیکٹ ہو جائے گی، اور جو یہ روحانیت کا نظام ہے یہ سبجیکٹ حالت میں آ جائے گا، اور انسان کے دماغ کی کیفیات بدل جائیں گی، شعور کی، ضمیر کی روشنی اتنی آ جائے گی کہ اس نظام میں پولیس یا فوج کے نظام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ فوج بھی بڑی نکمی ہے جو اپنا ہی طاقت کو استعمال کرتی ہے اپنی قوم کے اوپر. پھر ایک جو دل کا نظام ہوگا، ایک روح کا نظام، تو اس نظاموں کے اندر جو چینجنگ آئیں گی وہ قوم کے لیے اور دنیا کے لیے ایک انتہائی انقلاب رونما کریں گی. تو ایسا ہوگا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے اینڈ دیٹ ول بی دی لاسٹ کویسچن آف دس سیشن، کہ کیا خدا کی بادشاہت میں انسانوں کو کام کاج کرنا پڑے گا اور روزی روٹی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، یا انسان کو پھر بھی محنت مزدوری کرنی پڑے گی؟ بہت شکریہ. اس نظام کے متعلق خدا کی ذات خود ہی فرماتی ہے
کہ 7 سال ایک انسانیت کا جو خاندان ہوگا، جو مشن، جو مستقبل کا ویژن ہے خدا کا، 7 سال اس میں انسانیت ایک خاندان بن کے روحانیت کو جاننے کی ضرورت کریں گے، روحانیت کو پانے کی، کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ موت کے بعد کی زندگی سیٹلمنٹ جو ہے وہی سیٹلمنٹ ہے جہاں پہ انسان نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اچھا، 1 سال صرف ایک ایسا ہوگا جس میں انسان انسانیت کے لیے کام کریں گے، 1 سال، اور وہ کام بھی کیا ہوگا، وہ زیادہ کام مشینیں کریں گی، انہوں نے صرف نگرانی کرنی ہوگی۔ لیکن 7 سال جو ہوں گے وہ روحانیت میں اتنی ترقی کر جائیں گے لوگ کہ جیسے خدا نے خود ہی کہا ہے کہ کل انسانیت جو ہے وہ انبیاء ہو جائیں گے، نبی ہو جائیں گے، یعنی کہ خدا سے ہم کلامی کریں گے، ان کے زندہ تعلق ہوگا، لیونگ ریلیشن شپ وتھ گاڈ۔ اب یہ جو جاہل طبقہ ہے مذہبوں کا، یہ جو ٹولہ انتہا پسندی کا، مار دو، ختم کر دو، لوٹ لو، عورتوں کو کرو پیچھے، بند کرو ان کو تڑبوں میں، یہ جاہل لوگوں کا نظام ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ یہ یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ یہاں تک خدا نے کہہ دیا ہے، اتنی ناپسندیدگی سے اس نظام کو دیکھتا ہے خدا کہ اس نے کہا کہ ان کے متعلق بات بھی نہیں ہوگی، کہ ایک نیا نظام آئے گا جس کے زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے، اس میں ان لوگوں کا ذکر تک نہیں ہوگا، کوئی بات بھی نہیں کریں گے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور آزادی ہے کہ وہ اپنے کریٹر سے ملے، اس سے بات چیت کرے اور اپنے خیالات کو پوری انسانیت کے سامنے رکھے کہ میرے یہ معاملات ہیں، چاہے وہ خدا سے ملے یا نہ ملے، لیکن اس کو کلیاتاً یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے معاملات، جو وہ اپنا خیال، اپنی رائے رکھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی زر نہ پہنچا سکے، اس کا احترام کریں، اور وہ اگر فریڈم آف اوپینین جو وہ دے رہا ہے اس کے فائدے انسانیت کو پہنچ سکتے ہیں تو اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اس نظام سے۔ تو خدا جو جس نظام کی بنیاد میں نے ڈالی ہے وہ ہے ایک نیا آسمان، نئی زمین، یعنی خدا کی منشا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی انسان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ایک نئی دل کا نظام شروع ہو جائے گا، اور ایک دماغی نظام جو ہے یہ ایک نیا انقلابی جو خدا کا رنگ اختیار کر لے گا، محبت کا۔ لیکن مذہب کی دنیا نہیں ہوگی، کوئی مذہب کا ٹھیکیدار نہیں رہے گا یہاں پر۔ تو یہ بنیاد تو جو ہے اب وہ پڑ گئی ہے، اب وہ کوشچن آف ٹائم ہے، وقت کی بات ہے کہ یہ جو بیج ہے یہ کب پرورش پاتا ہے، درخت بنتا ہے اور پھر اپنا پھل لے کے آئے گا۔ اس کے مطلب خدا نے دکھایا ہے کہ یہ اس صدی کے آخر میں یہ کام جو ہیں اور جو پھل ہیں وہ لگ جائیں گے۔ امیر فیصل صاحب، آپ کا، آپ کی دیگر ٹیم، اطہر صاحب اور جو لوگ بھی سوال کر رہے ہیں کہ وہ نظام کیا نظام ہے جو انسان کو سکون، سکھ، آزادی اور اپنا اختیار خود دے، تو اس کے متعلق جو کوئی سوال پوچھے گئے جو میں نے جواب دیے، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ کل پھر اسی وقت 1 بجے میں یہاں پہ ہوں گا، اور اس کے بعد پھر میرا سفر شروع ہو جاتا ہے یورپ میں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب۔ انشاءاللہ ریمیننگ کوشچنز پلس ایک اور میرے پاس ٹاپک ہے
جس کے لیے بھی کافی پین ہے ہمارے دل میں. انشاءاللہ وہ باتیں آپ سے کل ضرور ڈسکس کریں گے سر. آپ کا بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. خدا حافظ, اللہ حافظ سر.